حاضرین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور غالباً آج 7 تاریخ ہے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ اسلامی کیلنڈر میں اہم ترین مہینہ ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں خدا کے آخری رسول پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ مشہور تاریخ کے مطابق 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی اور 12 ہی ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی تھی۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دین میں کیا ہے؟ دین میں اور دینی اعتبار سے آپ کی حیثیت اور پوزیشن کیا ہے؟ اس کو ایک لفظ میں اگر بیان کرنا ہو تو دین سارا کا سارا جو ہمیں ملا ہے یا جو ہم لے سکتے ہیں وہ خود پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی سے۔ خود جو ہم تک قرآن پہنچا ہے وہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سے پہنچا ہے۔ اس طرح آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن اور حیثیت دین میں کتنی زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے کس طرح پیش کیا اور کس حیثیت سے پیش کیا ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ خدا کے پیغمبر تھے، رسول تھے، اور آپ پر رسولوں کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ کے بعد رسول اور پیغمبر کی اب کوئی آمد نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بھی شخص اسلامی عقیدے کے مطابق کوئی بھی شخص نبوت اور رسالت اور پروفٹ ہوڈ کا دعویٰ اور کلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ جھوٹا ہے یا پھر وہ دیوانہ ہوگا۔ اسلامی دنیا میں اس کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوگی۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں جو محققین ہیں اپنی الگ الگ آراء رکھ سکتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ بہت ہی بڑے اسٹیٹس مین تھے، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ اسٹریٹجی کے ماہر تھے، آپ وزڈم کے اسکالر تھے۔ الگ الگ آدمی یعنی اپنے مطالعے کے مطابق آپ کی الگ الگ حیثیت بیان کر سکتا ہے، لیکن خود قرآن میں پیغمبر اسلام کے بارے میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو تمام انسانیت کے لیے مرسی بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر آپ کے کردار و اخلاق کے بارے میں خود قرآن کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ تم اعلیٰ اخلاق پر ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے دینی اعتبار سے کہ نجات کے لیے اگر کوئی چیز ذریعہ بن سکتی ہے تو وہ صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے پیغمبرانہ تعلیمات پر عمل کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ایک دوسرے موقع پر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف بتا دیا ہے کہ تمہارے لیے جو بہترین نمونہ ہے دین و دنیا دونوں کے اعتبار سے وہ تمہارے پیغمبر میں موجود ہے، لیکن آدمی آزاد ہے، وہ جہاں سے چاہے نمونہ لے لے، لیکن نجات کی بنیاد پیغمبرانہ تعلیمات ہی پر ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دوسری تعلیم، کسی بھی بڑے کے قول پر نجات نہیں ہے۔ اب قرآن کی اس آیت کے حوالے سے پیغمبر اسلام کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں۔ میں مختلف واقعات آپ کو سناؤں گا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مختلف سچویشن میں، مختلف معاملات میں اور مختلف لوگوں کو ڈیل کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کا رویہ کیسا رہا۔ کیا پیغمبر اسلام کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ ایک صورتحال میں ایک تھا اور دوسری صورتحال میں وہ بدل جاتا تھا؟ کیا دشمنانہ ماحول میں آپ کے اخلاق کوئی اور رخ اختیار کرتا تھا اور دوستانہ ماحول میں آپ کا اخلاق کوئی دوسرا رخ اختیار کرتا تھا؟ آپ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں۔ قرآن میں کہا گیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اب یہ ایک معیار بن گیا پیغمبر اسلام کی زندگی کے مطالعے کے لیے کہ بلا شبہ
تم اعلیٰ اخلاق پر ہو، یعنی تم اخلاق کا جو ہائیسٹ لیول ہے اس پر ہو۔ اب اخلاق کا بہترین اخلاق کیا ہوتا ہے، خود پیغمبر اسلام کے ایک قول پر غور کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا۔ ایک موقع پر پیغمبر اسلام نے کہا کہ دیکھو اپنے کمپینینز کو، صحابہ کو، کہ دیکھو تم لوگ اماہ نہ ہو جانا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس اماہ کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اماہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگ اگر تمہارے ساتھ برا برتاؤ کریں تو تم بھی ان کے ساتھ برا برتاؤ کرو، بلکہ تم اپنے آپ کو اس کا خوگر بناؤ، اس کا عادی بناؤ کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگ اگر تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں تو اس کے جواب میں تم بھی بدسلوکی پیش نہ کرنا بلکہ تم اعلیٰ اخلاق پر قائم رہنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اخلاق کی دو قسمیں بن گئی، ایک ہے نارمل ٹائپ کا اخلاق۔ نارمل ٹائپ کے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ بڑی اچھا سلوک اور بیہیویئر پیش کیا، آپ بھی اس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، آپ نے اس کا وارم ویلکم کیا کیونکہ اس نے بھی آپ کا وارم ویلکم کیا تھا۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو آپ کے ساتھ اعلیٰ سلوک پیش نہیں کرتا ہے، جو آپ کے خلاف کیچڑ اچھالتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے، اب معاملہ اس کا ہے۔ پیغمبر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک پیش کرو اور اس کے اوپر کوئی ظلم نہ کرو۔ اب پیغمبر اسلام کی زندگی کے واقعات پر غور کیجیے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا ایک واقعہ وہ ہے جسے غزوہ تبوک کے نام سے جانتے ہیں۔ غزوہ تبوک سے لوٹنے پر جو واقعات اور جو انسیڈنٹس ہوئے ان میں سے ایک انسیڈنٹ یہ تھا کہ راستے میں آپ کی اونٹنی گم ہو گئی۔ پیغمبر اسلام نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا کہ دیکھو اونٹنی کہاں ہے، اس کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس سفر میں ایک شخص آپ کے ساتھ تھا جو منافق تھا، یعنی آپ کے اس سفر میں منافق مسلمان بھی شامل تھے۔ اس منافق مسلمان جس کا نام لسید تھا، اس نے صحابہ کو ادھر ادھر کرتے ہوئے جب دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے، تم لوگ کیوں افراتفری مچائے ہوئے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی اونٹنی گم ہو گئی ہے اور ہم اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، منافق مسلمان نے کہا کہ اچھا، محمد کو اپنے بارے میں کیا یہ گمان نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ تم کو آسمان کی خبر دیتے ہیں، حالانکہ خود ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کی اپنی اونٹنی کہاں ہے۔ پیغمبر اسلام کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ محمد کا کیا حال ہے، کیا وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور آسمان کی خبریں سناتے ہیں، اور خود ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کی اپنی اونٹنی گم ہے، ان کو معلوم نہیں۔ پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ لوگوں، خدا کی قسم، مجھے بس اتنا ہی معلوم ہوتا ہے جتنا اللہ نے مجھے بتا دیا ہے، اور اللہ نے مجھے اب بتا دیا کہ میری اونٹنی کہاں ہے، اس وادی کے فلاں گھاٹی میں میری اونٹنی ہے، جاؤ تم اس کو لے کر چلے آؤ۔ لوگ جاتے ہیں اور پھر اس گھاٹی میں پہنچتے ہیں، اونٹنی ملتی ہے، وہ اونٹنی لے کر چلے آتے ہیں۔ اس واقعے پر غور کیجئے، واقعہ کس کا تھا؟ ایک منافق مسلمان کا تھا، یعنی ایک اینیمی تھا، دشمن تھا۔ اس شخص نے بظاہر آپ کے خلاف گستاخی کی تھی، یعنی وہ شتم رسول کا مرتکب تھا۔ قرآن میں کوئی ایسی آیت اتر جانی چاہیے تھی کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ گستاخ رسول کا مرتکب ہوا ہے۔ نہ تو قرآن میں ایسی کوئی آیت اتری، نہ پیغمبر اسلام نے اس کے بارے میں یہ حکم جاری کیا کہ اس کو پکڑو، مارو اور قتل کر دو، بلکہ پیغمبر اسلام نے اس کے کہے کو اور کریٹیسزم کو، کامنٹ کو سرے سے نظر انداز کر دیا اور صرف اصل واقعے پر فوکس کیا، اور جو بات تھی بس اس کو بیان کر کر چھوڑ دیا۔ یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہے۔ اب دوسرا واقعہ سنیے۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ خود قرآن کا بیان ہے کہ آپ اعلیٰ اخلاق پر تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، آپ کے اوپر ایک چادر تھی، نجرانی چادر، جس کا بارڈر بہت خوبصورت تھا۔ ایک دیہاتی شخص آتا ہے اور اس چادر کو کھینچ کر کہتا ہے کہ اے محمد، جو مال تمہارے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی دینے کا حکم دے دو۔ پیغمبر اسلام نے اس شخص کو دیکھا اور مسکرائے اور پھر حکم دیا
کہ اس شخص کو مال دے دو۔ اب غور کیجئے کہ اس دیہاتی شخص نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے گستاخی کی، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ شخص ایک ضرورت مند تھا، ایک نیڈی پرسن تھا۔ پیغمبر اسلام نے اس کے گستاخی کی عادت کو اور طریقے کو اگنور کیا، اور اس کے گستاخانہ طریقے کا رسپانس اپنے اسمائل اور مسکراہٹ سے دیا، اور اس کی ضرورت کو فوکس کرتے ہوئے آپ نے اس کے بارے میں حکم دے دیا کہ اس کو کچھ مال دے دو۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ اس دیہاتی شخص کا کوئی قرض اور مال آپ کے پاس نہیں تھا، بلکہ وہ شوخی میں آ کر اور گستاخی کرتے ہوئے پیغمبر اسلام سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے پاس یہ ہے، تم حکم دو کہ وہ مجھے مل جائے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو پیغمبر اسلام دراصل ایسے ہی عادات اور ایسے ہی بیہیویئر کے عادی تھے۔ معاملات سخت سے سخت ہوتا تھا، لیکن آپ بہت ہی پرسکون رہتے ہوئے معاملے کے اصل پہلو پر فوکس کرتے تھے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے آپ کو صدمہ پہنچتا ہے، آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچتا ہے، ایموشنل ہرٹ فیل کرتے ہیں آپ۔ پیغمبر اسلام کا ایسے موقع پہ طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے جذباتی تکلیف کو، ایموشنل ہرٹ اور پین کو اگنور کرتے تھے، نظر انداز کر دیتے تھے، اور اصل معاملے پر فوکس کرتے تھے۔ آپ کا یہی طریقہ تھا جس نے آپ کے اندر ایسی تسخیری قوت اور ایسی کیپٹیو پاور بھر دی تھی، جس نے بہت کم مدت میں ایک علاقے کو آپ کے اثر میں لا دیا، اور آپ کے اثر کو لوگوں نے قبول کیا۔ مشہور فلاسفر والٹیر کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے قریب ترین لوگوں میں مقبول نہیں ہوتا ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے، یعنی اپنے گھر کے لوگوں میں، اپنے محلے اور فیملی کے لوگوں میں کوئی بھی شخص ہیرو نہیں بن سکتا ہے۔ اس کا قول یہ ہے کہ نو ون از اے ہیرو ٹو ہز ویلڈ، یعنی کوئی بھی شخص اپنے قریب ترین لوگوں میں ہیرو نہیں بنتا ہے۔ لیکن والٹیر کا یہ اسٹیٹمنٹ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ثابت نہیں ہوتا ہے۔ آپ واقعے پر غور کیجئے، مشہور واقعہ ہے، زید بن حارثہ کا نام آپ تمام لوگوں نے سنا ہوگا۔ زید بن حارثہ دراصل آپ کے غلام تھے۔ زید بن حارثہ قبیلہ قلب سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام تھا حارثہ بن شراحیل، آپ کی والدہ اور مدر کا نام تھا سدہ بن سالبہ۔ وہ قبیلہ طے کے برانچ مان سے تعلق رکھتے تھے، قین سے تعلق رکھتی تھی۔ جب آپ 8 سال کے تھے تو آپ کی ماں اپنے میکے جا رہی تھی، راستے میں جب وہ ایک پڑاؤ ڈالی ہوئی تھی، ان کا قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوا تھا، تو پھر کچھ لوگوں نے پڑاؤ پہ حملہ کیا اور پھر لوٹ مار مچا دیا۔ پچھلے زمانے میں یہ عام بات تھی، قافلہ کہیں رکتا تھا اور پھر راہزنی ہوتی تھی، قافلہ کا لوٹ مار ہوتا تھا۔ لوٹ مار کرنے والے لوگ جو کچھ لے گئے ان میں سے زید بن حارثہ بھی تھے، اور ان لوگوں نے زید بن حارثہ کو لے جا کر مارکیٹ میں سیل کر دیا۔ زید بن حارثہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجا نے خریدا، اور پھر ان کو خرید کر حضرت خدیجہ کی خدمت میں لا کر دے دیا۔ جب حضرت خدیجہ کا نکاح پیغمبر اسلام سے ہوا تو حضرت خدیجہ نے یعنی زید بن حارثہ کو خادم کے طور پر پیغمبر اسلام کو سونپ دیا۔ اس وقت زید بن حارثہ کی ایج مور اور لیس 15 سال تھی۔ اب وہ رہنے لگے۔ کچھ دن گزرا تو زید بن حارثہ کی فیملی کو، باپ اور چچا کو اس کی خبر مل گئی۔ وہ لوگ آپ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں محمد، وہ جو لڑکا ہے آپ کے ساتھ وہ ہمارا بیٹا ہے، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیجئے، اور اس کی قیمت جو بھی آپ مانگیں ہم اسے ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ مجھے کوئی بھی قیمت نہیں چاہیے، اگر لڑکا جانا چاہے تو وہ تم لوگوں کے ساتھ جا سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے زید بن حارثہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم کیا ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ زید بن حارثہ نے کہا کہ ہاں یہ میرے باپ اور چچا ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ زید بن حارثہ نے کہا کہ نہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ اب اتنا سننا تھا، آپ غور کیجئے کہ ایک باپ جب اپنے بیٹے کے منہ سے سنے کہ ان کا بیٹا کسی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جڑ گیا ہے، دینی کام کرنے والوں کے ساتھ، یا
اس طرح کے کسی بھی شخص کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس طرح کا جڑاؤ ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ باپ اور چچا بپھر گئے اور کہا کہ تم آزادی کے مقابلے میں غلامی کو ترجیح دیتے ہو۔ زید بن حارثہ نے کہا کہ خدا کی قسم محمد کی پرسنالٹی اور کیریکٹر کو دیکھنے کے بعد میں کسی بھی دوسرے شخص کے پاس نہیں جا سکتا ہوں۔ یہ پیغمبر اسلام کے کردار اور کیریکٹر کے بارے میں آپ کے قریب ترین شخص کی گواہی یہ ہے، وٹنس۔ یعنی پیغمبر اسلام کی امیج نہ صرف دور کے لوگوں میں بہت بڑی تھی، دور کے لوگ جو آپ کے گھر کے نہیں تھے، آپ کے کمپینینز نہیں تھے، ان میں آپ کا کیریکٹر بہت اچھا تھا، بلکہ آپ کے جو قریب ترین لوگ تھے، کلوزسٹ لوگ، آپ کے غلام، آپ کی بیویاں، آپ کے بچے، آپ کی فیملی کے لوگ، فرینڈز، ان کے درمیان بھی آپ کا اخلاق بالکل اوپن بک کی طرح تھا، اور سب لوگ جانتے تھے کہ پیغمبر اسلام کس کردار کے مالک ہیں۔ پیغمبر اسلام کی یہ کچھ واقعات ہیں جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک واقعے میں دشمن کو فیس کیا، ایک واقعے میں اجنبی کو آپ فیس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تیسرا واقعہ آپ کے ایک غلام کا تھا۔ اب اور واقعات سنیے۔ طائف کا واقعہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، اکثر بولنے والے اس واقعے کو سناتے ہیں۔ اس واقعے میں اتنی زیادہ گرمی ہے کہ واقعی کوئی مومن ہو تو اس قسم کے واقعات کو سننے کے بعد وہ خالص دنیا دار بن کر نہیں رہ سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کی وہ سخت ترین شام تھی جبکہ ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ طائف کا رخ کرتے ہیں، وہاں آپ جاتے ہیں تاکہ وہاں کے رئیس اور لیڈرز سے ملاقات کریں اور ان کے سامنے اپنی بات رکھیں اور ان کو اپنا ہم نوا اور اپنا سپورٹر بنا سکیں۔ قدیم زمانے میں یہ کلچر تھا کہ کوئی بڑا کام اگر کرنا ہے تو علاقے کے بڑے لوگوں کا سپورٹ حاصل ہونا ضروری تھا۔ اسی مقصد کے خاطر پیغمبر اسلام گئے تھے۔ پیغمبر اسلام وہاں جاتے ہیں، رئیسوں نے سپورٹ کا اعلان کرنا تو دور کی بات ہے، ان لوگوں نے طرح طرح کے سوالات آپ پر داغ دیے۔ کچھ نے کہا کہ تم اللہ کے پیغمبر، کہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا؟ صرف تانا زنی اور کرٹیسزم اور جھوٹی باتیں اور آپ کو ذلیل کرنا، ہیوملیٹ کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد طائف کے لیڈرز نے آپ کے پیچھے شرارتی بچوں کو لگا دیا۔ یہ بچے آپ کے اوپر رورے بازی کرتے گئے اور پیغمبر اسلام وہاں سے نکل رہے ہیں اور ان بچوں نے آپ کے اوپر رورے بازی کرنا، آپ کو برا بھلا کہنا صرف اس وقت روکا جبکہ رات کی تاریکی نے آ کر آپ کے اور ان بچوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا۔ ایک موقع پر پیغمبر اسلام نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ طائف کی یہ شام میری زندگی کی سخت ترین شام تھی۔ اس سخت ترین موقع پر، اس لنچنگ کے موقع پر، اس طرح کے موب اور بھیڑ جو گھیر کر لوگوں کو مارتے ہیں، ستاتے ہیں، ایسے سخت ترین موقع پر بھی پیغمبر اسلام کا رسپانس کیا تھا؟ کیا رہا ہوگا؟ جن لوگوں کو یہ واقعہ نہیں معلوم ہے وہ سوچیں اپنے ذہن سے کہ آپ کا رسپانس کیا رہا ہوگا۔ اس وقت بھی آپ کی زبان سے صرف اتنا ہی نکلا کہ اللہم اہدی قومی، اے رب العالمین میری قوم کو تو ہدایت دے دے، انہیں نہیں معلوم ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہی وہ واقعہ ہے جس میں خود اللہ کو جلال آیا، اللہ نے ملک الجبال کو یعنی اینجل آف ماؤنٹین کو بھیج دیا اور ان فرشتوں نے آ کر کہا محمد حکم کیجئے کہ ہم طائف کے وادی کو اس طرح دبا دیتے ہیں تاکہ جو شرارتی لوگ ہیں اسی میں دب کر مر کر ختم ہو جائیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں، ان کی آنے والی جنریشن میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو حق کو قبول کریں گے اور اللہ کے پیغام کو اپنائیں گے۔ بات کی تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ مجھے سیرت کی کتابوں کے کچھ واقعات، پیغمبر اسلام کی زندگی، صحابہ کی زندگی کے کچھ واقعات اتنا زیادہ پسند ہیں کہ اگر ان کو واقعی کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنا لے تو اس کی پوری زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ اب میں دو واقعات سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام اور پیغمبر اسلام اپنے لوگوں کو کس طرح ٹریٹ کرتے تھے، کیا تعلیم دیتے تھے۔ اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ وہ ہے جسے واقعہ افک کہتے ہیں۔ واقعہ افک ہوا یہ تھا کہ غزوہ بنی المصطلق سے لوٹنے کے بعد مختصر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قافلے سے پیچھے چھوٹ گئی تھی اور سارے کے سارے لوگ مدینہ پہنچ گئے
جب سارے لوگ مدینہ پہنچ گئے تو مدینہ کے جو کفار تھے، مشرکین تھے اور منافق مسلمان، یاد رکھیے گا صرف کفار و مشرکین نہیں، منافق مسلمان یعنی مسلمانوں کے بھیڑ میں مسلم چہرہ رکھنے والے بدماش اور شریر قسم کے بددین قسم کے لوگ، ان میں سے ایک تھا عبداللہ بن ابی یعنی منافق مسلمان، وہ اور اس کے لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بری بری باتیں پھیلانی شروع کر دی، حتیٰ کہ بدکاری کا الزام لگا دیا۔ جو لوگ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے تھے ان میں مصطح بن اساسہ بھی تھا۔ مصطح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ریلیٹو تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کی معصوم بیٹی، ایک باپ پر کیا گزرے گی؟ ہر باپ یہ سوچ سکتا ہے جب اس کی معصوم اور پاک دامن بیٹی کے اوپر معاشرے میں اوچھی باتیں لگانی شروع ہو جائے تو ایسے باپ پر کیا گزرے گی۔ حضرت ابو بکر پر بھی وہی فطری احوال گزرے، نیچرل جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں آپ نے یہ ڈیسیزن لیا کہ اب میں مصطح کی مدد نہیں کروں گا۔ اصل یہ ہے کہ مصطح ایک غریب آدمی تھا، اس وجہ سے ابو بکر صدیق ہر مہینے کچھ فائنانشیل سپورٹ کیا کرتے تھے۔ اب اس پروپیگنڈے میں خود مصطح بھی شامل تھا۔ اب ابو بکر نے یہ قسم کھا لیا کہ میں اس کی مالی مدد نہیں کروں گا، لیکن عین اسی وقت سورہ نور میں آیت اتر گئی، اللہ تعالیٰ کی وحی اتر گئی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أُولُو الْقُرْبَى، الی آخری آیا کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں یعنی دولت مند ہیں، جن کے پاس کشادگی ہے، انہیں نہیں چاہیے کہ وہ قسم کھا لیں کہ وہ ضرورت مندوں کی، ہجرت کرنے والوں کی اور یتیموں کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اور جو آیت کی آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے؟ یہ ہے اسلامی تعلیم، اور یہ ہے پیغمبر اسلام کی تعلیم جس کو خود بڑھتا اور اپنے اصحاب کو ٹریننگ دی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کی کیفیت بدل گئی اور انہوں نے اعلان کیا کہ خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میں مصطح کی جو مالی مدد کرتا تھا اس مدد کو میں نہیں روکوں گا بلکہ اس کو اپنی آخری سانس تک جاری رکھوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ پیغمبر اسلام اور ابو بکر صدیق ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، عین اسی وقت ایک شخص آتا ہے اور ابو بکر کو برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے۔ ابو بکر خاموش رہیں، اس شخص نے دوسری مرتبہ بھی برا بھلا کہا، پھر بھی خاموش رہیں، تیسری مرتبہ بھی برا بھلا کہا تو ابو بکر صدیق بول پڑے۔ اب ان کے صبر کا دامن ٹوٹ گیا، اب وہ بول پڑے۔ اس وقت پیغمبر اسلام اٹھ کر جانے لگے۔ حضرت ابو بکر دوڑے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں چلے جا رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے ابو بکر، جب تم خاموش تھے تو اللہ کے فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے، اور جب تم بول پڑے تو فرشتے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ پیغمبر اسلام کی تعلیم جو آپ اپنے اصحاب کو دیا کرتے تھے، یہ ہے پیغمبر اسلام کا اخلاق۔ پیغمبر اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایسے کسی بھی معاملے میں تم اللہ کو اپنا مددگار بناؤ، اور جب تمہارا مددگار اللہ خود ہو جائے تو پھر کون ہو سکتا ہے جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے؟ یہ ہے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ۔ ایک آخری واقعہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا آج کے لیے میں سناتا ہوں اس پوری گفتگو کا۔ کعبہ جسے آپ مسجد حرام کے نام سے جانتے ہیں، قدیم زمانے سے ایک خاندان اس کا متولی رہا تھا، اس کی دربانی کیا کرتا تھا۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں اس خاندان کا جو شخص تھا اس کا نام تھا عثمان بن طلحہ۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے پیغمبر اسلام کو خواہش ہوئی کہ وہ کعبہ میں داخل ہوں اور عبادت کریں، کعبہ کے اندر، یعنی اس کے باہر نہیں، کعبہ کے اندر۔ پیغمبر اسلام نے عثمان بن طلحہ سے چابی مانگی کہ اے عثمان چابی دو، میں اندر جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے دینے سے انکار کر دیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے عثمان یاد رکھو ایک وقت آئے گا جب کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جس کو چاہوں یہ چابی اس کو عطا کر دوں گا۔ عثمان بن طلحہ نے جواب دیا کہ وہ دن قریش کے لیے بدترین دن ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، وہ دن قریش کے لیے بہترین دن ہوگا۔ اسلامی تاریخ آگے بڑھتی ہے، پھر فتح مکہ ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اسی کے درمیان صلح حدیبیہ کے آس پاس خود عثمان بن طلحہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ بہرحال اب واقعہ یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت آپ نے دوبارہ عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا کہ چابی لاؤ۔
چابی انہوں نے دیا، آپ چابی لے کر کعبہ کے اندر جاتے ہیں، کچھ دیر تک وہاں رہتے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اس وقت آپ کی زبان پر یہ قرآن کی آیت تھی جس کا ترجمہ تھا کہ امانت داروں کے حوالے کر دو، آج امانت داروں کے حوالے کر دو، اور پھر اعلان کیا عثمان کو بلاؤ۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یاد رکھیے حضرت علی کا جو رول ہے اسلامی تاریخ میں، مزید یہ کہ وہ آپ کے ریلیٹیو، اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کی بیٹی اور صاحبزادی کے شوہر، آپ کے داماد حضرت علی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، ہم بنو ہاشم پہلے ہی سے کعبہ میں زائرین کو پانی پلایا کرتے ہیں، آج کلید برداری یعنی چابی سنبھالنے اور متولی کی حیثیت بھی ہمیں عطا کر دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی کا کوئی جواب نہیں دیا اور کہا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ وہ بلائے گئے اور ان کے ہاتھ میں آپ نے چابی تھمایا اور کہا کہ اے عثمان، آج وفا اور سلوک کا دن ہے، یہ لو چابی تم اپنے پاس رکھو، اور قیامت تک کوئی بھی شخص تم سے یہ چابی نہیں چھینے گا، اور یہ چابی تمہارے پاس موروثی طور سے موجود رہے گی۔ یہ واقعہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ یہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہے کہ سخت ترین دشمنی کے حالات میں بھی اسلامی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں کی بد اخلاقی، بد کرداری کے باوجود اس کی جو کچھ امانت تمہارے پاس ہے اس کو حوالے کیا جائے گا، امانت میں کوئی بھی خیانت نہیں کی جائے گی۔ یہ اسلامی تعلیم، یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک جھلک تھی۔ اس طرح کے بے شمار واقعات سیرت کے کتابوں میں پڑے ہوئے ہیں، سیرت کی کتابوں کو اٹھائیے اور پڑھیے۔ دراصل آپ کا یہی طریقہ تھا جس طریقے کو اختیار کر کر آپ نے ایک دنیا پر فتح حاصل کی۔ یاد رکھیے کہ تلواروں کے ذریعہ، بندوقوں کے ذریعہ حاصل کی ہوئی فتح تھوڑے دیر کی ہوتی ہے، لیکن جو فتح لوگوں کے دلوں پر حاصل ہوتا ہے وہ فتح قیامت تک باقی رہتا ہے۔ پیغمبر اسلام اور اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیرت کے مہینے میں، ربیع اول کے مہینے میں، ہم تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت پر غور کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔